سردیوں کی وہ لمبی رات عجیب خاموشی لیے ہوئے تھی۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی اور ہوا کھڑکی کے پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ زارا اپنے کمرے کی بیلکونی میں کھڑی دور سڑکوں پر پھیلی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اسے ہمیشہ بارش سے محبت تھی، شاید اس لیے کیونکہ بارش میں اسے عہد یاد آتا تھا۔ عہد، وہ شخص جس نے پہلی بار اسے محسوس کروایا تھا کہ محبت صرف لفظ نہیں، ایک احساس ہے، ایسا احساس جو انسان کے دل میں خاموشی سے گھر کر جاتا ہے۔ زارا نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اچانک پیچھے سے کسی نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ عہد؟ عہد ہلکا سا مسکرایا۔ کالے رنگ کی ہڈی، بارش سے بھیگے بال اور آنکھوں میں وہی دیوانگی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ زارا نے حیرت سے پوچھا۔ عہد نے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لے کر سائڈ پر رکھا۔ تم سے ملے بغیر چین نہیں آ رہا تھا۔ زارا نے نظریں جھکا لیں۔ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ محبت وقت نہیں دیکھتی، عہد نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا۔ زارا ہلکا سا کونپی تو عہد فوراً اس کے قریب آ گیا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر زارا کے کندھوں پر رکھ دی۔ تم ہمیشہ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ زارا مسکرائی۔ اور تم ہمیشہ میری فکر کیوں کرتے ہو؟ عہد چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا۔ کیونکہ تم میری کمزوری بھی ہو اور سکون بھی۔ زارا کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ نظریں چرا کر واپس بارش دیکھنے لگی، مگر عہد کی نظریں مسلسل اس پر تھیں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں ایسے کیوں؟ عہد آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ کیونکہ جب تم سامنے ہوتی ہو نا تو باقی دنیا دھندلی لگنے لگتی ہے۔ زارا ہنسی، مگر اس کی ہنسی میں شرمندگی شامل تھی۔ عہد نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ زارا کی سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ عہد نے سرگوشی کی۔ زارا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس کرو۔ کیوں؟ سچ بولنا منع ہے؟ تمہاری باتیں دل کو عجیب سا کر دیتی ہیں۔ عہد ہلکا سا ہنسا، پھر آہستہ سے اس کے قریب ہو کر بولا۔ دل کو عجیب نہیں، محبت ہو رہی ہے۔ بارش اب اور تیز ہو گئی تھی۔ آسمان پر بجلی چمکی تو زارا بے اختیار عہد کے قریب آ گئی۔ عہد نے فوراً اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ زارا کا سر اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ اسے عہد کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی، بہت تیز، بہت بے قابو۔ دل اتنا تیز کیوں دھڑک رہا ہے؟ زارا نے دھیرے سے پوچھا۔ عہد نے اس کے سینے سے دوپٹہ اتارا اور اس کے سینے پہ پیار کرنے لگا۔ زارا نے خود کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ عہد زارا کو لے کر بیڈ پہ آ گیا۔ لائٹ بند ہو چکی تھی، لیکن بجلی کی چمک کبھی کبھی کمرے میں پڑتی، جس سے عہد کو زارا کا چمکدار جسم نظر آتا اور عہد کے جذبات امڈ کر باہر آتے۔ عہد نے اپنے کپڑے اتار کر سائڈ پہ رکھ دیے۔ اب دونوں کے جسم تھے اور ان کے جذبات، زارا نیچے تھی اور عہد اس کے اوپر۔ زارا بھری ہوئی کپ کپاتی آواز سے بولی، کاش کہ یہ وقت یہیں رک جائے۔ عہد پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ زارا نے اپنے دوپٹے سے اس کا پسینہ صاف کیا اور اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیے۔ کچھ وقت کے بعد عہد پسینے میں شرابور بے جان ہو کر اس کے اوپر گر گیا۔ زارا خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر سکون سا پھیل گیا۔ چند لمحوں بعد عہد نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں ملی تو جیسے وقت تھم گیا۔